زندگی ایک مشکل سفر ہے اور اس سفر میں سب سے غیر یقینی چیز خود زندگی ہے اور سب سے زیادہ یقینی چیز موت ہے۔ لہٰذا ان قیمتی لمحات کو ضائع مت کریں، کچھ ایسا ضرور کر جائیں جو موت کے بعد بھی فائدہ دے۔ غم اور خوشی دونوں ہی زندگی کا حصہ ہیں۔ یقین رکھیں آپ کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، خواہ ہماری عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ لیکن ہمیں خود کو مشکلات میں یہ یقین ضرور دلانا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے سب سے زیادہ چاہنے والا ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے، مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا غم بھی ایک قوت ہے جو آپ کو صبر سکھاتی ہے، برداشت بڑھاتی ہے۔ غم آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر تکلیف اور غم رکھا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ صبر اور نماز کا دامن نہ چھوڑنا، جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں جو مشکلات آتی ہے وہ اصل میں اللہ پر یقین پختہ کرنے آتی ہے۔ اگر ہم ان مشکلات سے نہ گزرتے تو اللہ کی باور کو، اس کی رحمت کو کیسے محسوس کرتے اور اس سے گڑ گڑا کر مانگنے کی لذت سے کیسے لطف انداز ہوتے۔ اگر موت آسان چاہتے ہیں تو کسی کی زندگی آسان کر دیں۔ فانی چیزوں کی محبت میں اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ مال دولت کو کامیابی کا معیار نہ بنائیں۔ اگر دولت ہی کامیابی کا معیار ہوتی تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے امیر ترین انسان ہوتے۔ مگر آپ نے جو معیار دیا وہ یہ تھا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اکثر اصحاب کی بنیادی ضروریات بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی، مگر پھر بھی مطمئن اور شکر گزار تھے۔ آج ہم ہیں صرف خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد نہ آخرت کی فکر، ہر وقت حالات کا رونا روتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جو ملا ہے پہلے اس کا تو شکر ادا کر۔ اب کسی موذی بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی بہت بڑی آفت آ گئی، بچہ نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ رب آپ کا خیر خواہ ہے، وہ ضرور آپ کو ان مشکلات سے نکالے گا۔ محبت کریں، نفرت نہ کریں، برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کریں۔ آپ کی اچھائی اسے سوچنے پر مجبور کر دے گی اور وہ بھی بدلے میں اچھائی کرے گا۔ نفرت ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہے مگر وہ آپ کے جسم میں پھیلتا ہے۔ نفرت کے سب سے دروازے بند کر دیں، معاف کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ کل جب قیامت میں ہوں گے تو نفرت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، مگر دل کی پاکیزگی آپ کو جنت لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک خزاں رسیدہ درخت جو اپنے پتوں، شاخوں، پھلوں سے محروم ہو جاتا ہے مگر پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ اس پر موسم بہار ضرور آئے گا، اور جب بہار آتی ہے تو پھر کھل اٹھتا ہے۔ ایسے ہی مومن پر جب مشکلات آتی ہے مگر اللہ کی ذات پر یقین اسے قائم رکھتا ہے، ٹوٹنے نہیں دیتا۔ آپ بہت مصروف ہیں مگر یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور لے جا رہی ہے۔